یہ وضاحت بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید میں اہل بیت کی تعبیر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے استعمال ہوئی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے استعمال ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایتیں آپ نے بیان کی ان پر میں اس وقت کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ بحث پھر کسی دوسرے گوشے میں چلی جائے گی، لیکن اتنی بات ضرور عرض کر دوں گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی موقع پر اہل بیت کے بارے میں تنبیہ کی ہے یا کہا ہے کہ میں ان کو چھوڑے جا رہا ہوں، ان کے بارے میں متنبہ رہنا، تو اپنی ازواج کے بارے میں کہا ہے. اگر ہم گاندھی صاحب سے سوال کریں تو گاندھی صاحب سے سوال مثال کے طور پر اگر پوچھا جائے، گاندھی صاحب یہ بتائیں کہ شراب حرام ہے یا حلال ہے، گاندھی صاحب جواب دیتے ہوئے کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتاب نازل ہوئی ہے قرآن مجید، اس قرآن میں کہیں پر بھی اس طرح کے کوئی لفظ ہے ہی نہیں کہ خمر حرام ہے. قرآن میں تو صرف یہ آیا ہے فاجتنبوہ، اس سے بچو، اس سے بچو. تو جو حرمت کی بات کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے قرآن کا یہ نظم کلام ہی نہیں ہے. تو گاندھی صاحب کا جو یہ نظم کلام ہے نا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب یعنی اب آپ خود سوچیں کہ اللہ کے رسول نے قرآن اور اہل البیت چھوڑا ہے، یعنی قرآن اور بیویاں چھوڑی ہیں اس امت. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنا افسوس کا مقام ہے گاندھی صاحب. کیا تدبر ہے آپ کا، کیا قرآن فہمی ہے آپ کی ماشاءاللہ، کہ گھر والے یہ ہماری اردو میں گفتگو نہیں ہو رہی ہے، آپ اردو سے قرآن کو نہ سمجھیے گا. قرآن کا اپنا محاورہ ہے، اردو زبان کے اپنے محاورے ہیں. یہ بات درست ہے کہ بعض محاورے آپس میں ضرب الامثال محاورے آپس میں ملتے جلتے ہیں، لیکن قرآن مجید کا جو محاورہ ہے، جس عربیت کے اندر قرآن مجید نے گفتگو کی ہے اہل البیت، وہ پورا انداز آپ قرآن مجید کا دیکھ لیں سورۃ الاحزاب کا، تو معلوم ہوگا کہ یہاں پر بات کیا چل رہی ہے اور کن کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اور آپ کے ہاں چینل کے اوپر جب میں اللہ و انا الیہ راجعون دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ نے لوگوں کا ذہن بھی ایسا خراب کر دیا ہے کہ اس پر جو آپ کو واہ واہ مل رہی ہے، جو شاباشیاں مل رہی ہیں آپ کو، مجھے حیرت اس کے اوپر ہوئی کہ جو ضمائر ہیں کم ضمیر، یعنی واضح موجود ہے کہ یہاں مذکر کا لفظ ہے، لیکن برا ہو تعصب کا کہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے تو مذکر مراد ہی نہیں ہوتے، یعنی عربی زبان کا لفظ ہے، یعنی اس سے مراد ہے ہی مذکر، اور کہا جا رہا ہے کہ اس سے مذکر مراد ہے ہی نہیں. قرآن سے ہدایت لینی ہے اور باقی جو اہل البیت ہیں ان سے صرف محبت کرنی ہے، کیونکہ رسول کی بیویاں رسول کے بعد بھی موجود تھیں اور منافقین ختم نہیں ہو گئے تھے. منافقین پروپیگنڈا کرتے رہے رسول کی بیویوں کے بارے میں، تو کہا گیا کہ ان کے بارے میں زبان مت کھولنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کو کچھ مت کہنا. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. فرمایا کہ یہ طویل آیات ہیں، ان کا ترجمہ آپ خود دیکھ لیجئے گا. میں یہاں پر صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نظم کلام کے نام پر تحریف ہو رہی ہے نا، یہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سورت نمبر 33 کی آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 33 تک آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کس طرح کے ضمائر یہاں پیش کر رہا ہے، کن سے گفتگو کر رہا ہے. دیکھیں قرآن یہ کہہ رہا ہے اے نبی آپ اپنی بیویوں سے یہ کہہ دیں ان کنتن، اگر تم ہو تردن الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی چاہنے والی، وزینتہا اور اس کی خوبصورتی کو، فتعالینا کنتن جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ، یعنی سامنے ساری عورتیں ہیں، سب عورتیں سب ازواج مخاطب ہیں. پھر آگے فتعالینا یہ بھی جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے، یعنی ایک عورت نہیں بلکہ بہت ساری عورتیں مراد ہے. فتعالینا امتعکن کننا اسرحکن، ٹھیک ہے، 4 مرتبہ بلکہ 5 مرتبہ ہو گیا، کنتن تردنا فتعالینا امتعکن اسرحکن. 5 صیغے یہاں پر ہو گئے، مخاطب کیا قرآن مجید نے جمع مؤنث کے ساتھ. آگے ہے آیت نمبر 29 میں وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. 8 مرتبہ ہو گیا، یعنی سب مخاطب کون ہیں، عورتیں ہیں. یا نساء النبی اب یہاں پر 9 من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. آیت نمبر 30 ہو گئی. آیت نمبر 31 میں آپ دیکھیں ومن یقنط منکن للہ ورسولہ، اور جو تم میں سے تابعداری کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، وتعمل صالحا اور نیک اعمال کرے. یہاں پر بھی آپ دیکھیں کننا کا صیغہ یوز کیا، کننا کا کی ضمیر یوز کی. نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا کریما. آگے پھر آیت نمبر 32 دیکھیں یا نساء النبی لستن، نہیں ہو تم کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخدعن. ان اتقیتن یہ بھی جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے، فلا تخدعن یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، مؤنث ہے. وقلن قولا معروفا. آیت نمبر آپ 33 میں جائیں وقرنا ٹھہری رہو تم فی بیوتکن اپنی گھروں میں. 15 سے زیادہ مرتبہ تو یہاں مؤنث کے صیغے لا. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى، اپنے گھروں میں ٹھہری رہنا اور پہلی جاہلیت کی طرح گھروں سے مت نکلنا. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہاں تک 20 کے قریب ہم اگر گنیں اس کو، میں نے اس کو گنا نہیں آپ گنیں، تو زیادہ یہاں پر یہ کہا گیا کہ مؤنث ساری عورتیں یہاں پر ہیں.
لیکن آگے آپ جب دیکھیں گے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ ہے اصل یہاں پر سمجھنے والی بات. یہاں پر اللہ رب العزت نے پورا طریقہ ہی بدل دیا. اپنی گفتگو کا جو مخاطب تھے سامنے، پہلے مؤنث فیمیل سے گفتگو ہو رہی تھی، اب یہاں پر مخاطب چینج ہو گئے. کیسے چینج ہو گئے؟ اللہ یہ چاہتے ہیں، اللہ کا یہ ارادہ ہے لیذھب عنکم الرجس، تم سے دور کر دے. کم وہاں ہے کن اور یہاں پر ہے کم. یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ جب ہم، یہ ہمارے محاورے میں بھی ہوتا ہے، عرب میں بھی ہے، ہمارے محاورے میں بھی ہے، کہ جب ہم کوئی بات صرف عورتوں سے کہنا چاہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تم عورتیں، لیکن جب ہم کوئی بات عورتوں اور مردوں سے کہنا چاہتے ہیں تو اس میں ہم مذکر کے صیغہ استعمال کرتے ہیں. جب قرآن مجید کے اندر آیت نمبر 28 سورہ احزاب کے اندر صرف عورتوں سے بات ہو رہی تھی، جمع مؤنث مخاطب کے صیغے ذکر کیے گئے، لیکن جب بات وہاں پر مرد اور عورت دونوں سے ہوئی اور زیادہ وہاں پر مرد ہیں تو اس کے لیے قرآن مجید نے کم کا صیغہ استعمال کیا. یہ ہے قرآن مجید کی عربیت. اب مجھے بتائیں قرآن مجید نے پیچھے مؤنث کے صیغہ ذکر کیے، یہاں پر آ کر مذکر کا صیغہ کیوں ذکر کر دیا؟ کیوں؟ کیا اللہ رب العزت یہاں پر یہ نہیں ارشاد فرما سکتے تھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس؟ کیوں نہیں کہا اللہ رب العزت نے؟ کیوں نہیں کہا؟ مجھے بتائیں گاندھی صاحب. اللہ رب العزت کا کلام حکمت کے اوپر مبنی ہے، کوئی حکمت ہے اس میں، اور وہ حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت خود ازواج یہ کہتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے اپنے اہل البیت کو بلایا.